بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے اپنی پیشنٹ ڈاکٹر سلمہ کے بارے میں، جو کہ بائی پروفیشن ایک گائنیکالوجسٹ ہیں، اور ان کو کافی عرصے سے گھٹنے کی تکلیف تھی، اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ اپنے روزمرہ کے کام اور پروفیشنل کام نہیں کر پا رہی تھیں. وہ ان کی تکلیف بائی دا ٹائم بڑھتی جا رہی تھی، اور ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ وہ بالکل اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، اور اپنے کام انجام دینا ان کے لیے بہت مشکل تھا. میرا نام ڈاکٹر سلمہ رضا ہے. میں گائنیکالوجسٹ ہوں اور 35 ایئرس سے میں پریکٹس کر رہی ہوں. 5 ایئرس بیک میں گری تھی اصل میں. اس کے بعد جو ہے وہ میرے گھٹنے میں پین سٹارٹ ہو گئی. بیٹی کی میری شادی تھی، اسی دوران مطلب یہ میرا نی ہرٹ ہوا. پھر میں عمرے پہ چلی گئی، تو صحیح کرتے وقت مجھے جو ہے آخری 2 صحیح مجھے ویل چیئر پہ کرنی لگی. اتنی مجھے سویلنگ ہو گئی تھی اور اتنی مجھے پین تھی اس وقت نی میں، رائٹ نی میں. پھر میں واپس آئی، میں نے ایکس رے وغیرہ کرائے تو انہوں نے کہا کہ یہ مائلڈ سا آپ کو آرتھرائٹس ڈیولپ ہو گیا. تو اس کے بعد یہی ہے کہ ظاہر ہے یہ ایسا ایک ہے پروسیس جو کہ بڑھتا ہی رہتا ہے. پھر خیر میڈیسنز وغیرہ میں لیتی رہی. اس سے یہ ہے کہ پین کلر وغیرہ سے وقتی طور پر ریڈیوس ہو جاتا تھا پین. فار دا لاسٹ 2 ایئرس یہ زیادہ ہونے لگا. رات کو میری بعض اوقات نیند سے آنکھ کھل جاتی تھی اس پین کی وجہ سے. اور مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے میں جو ہے وہ پرابلم ہونے لگ گیا تھا. سیڑھیاں چڑھنے میں پرابلم ہونا شروع ہو گیا تھا. بینگ اے ڈاکٹر میری لائف تو بہت ہیکٹک ہے. مجھے ہاسپٹل میں جو ہے ڈیلیوریز بھی کرانی پڑتی ہے، او پی ڈی بھی کرنی پڑتی ہے، سرجری بھی کرنی پڑتی ہے، اور یہ ساری چیزوں میں آپ کو کھڑے ہو کے بھی کام کرنا ہے. سرجری تو ساری کھڑے ہو کے کرنی ہے. تو پھر الٹرا ساؤنڈ بھی مجھے کرنا ہوتا تھا. بار بار سیٹ سے اٹھ کے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے پیشنٹ کے پاس جاؤ. تو یہ سارے پروسیجر میرے لیے پینفل بہت ہو گئے تھے. گھر کا کام تو ظاہر ہے گھر کا کام تو اتنا نہیں کرنا پڑتا مجھے، لیکن یہ ہے کہ جب میں پین میں ہوں تو باقی فیملی ممبرس بھی یہ فیل کرتے تھے کہ ماما آپ کو اتنی تکلیف ہے، ہسبینڈ بھی کہیں تمہیں اتنی تکلیف ہے، تم اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کراؤ، کچھ دیکھو، اس کا کچھ کرو. یہ ایسی بیماری ہے کہ جو ٹھیک تو نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے تو یہ بڑھتا ہی رہتا ہے. سویئر ہو جائے تو آپ کو نی ریپلیسمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن وہ بہت ہی میسو پروسیجر ہے، ڈسٹرکٹیو پروسیجر ہے. 7-8 آورس کی سرجری ہے، اور باہر میں بھی اس کا 5-6 منتھس تک جو ہے نا آپ کو ریسٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ سب کچھ. تو فیملی میں 1-2 لوگوں نے کروائے تھے نی ریپلیسمنٹ، لیکن ان لوگوں نے جب بتایا کہ نہیں بہت پینفل ہے، اس کی طرف نہیں جانا، تو پھر میں نے ریسرچ کرنی شروع کی کہ میں کیا کر سکتی ہوں اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو. اس کا ٹریٹمنٹ تو مجھے کرانا ہی تھا، اور میں چاہتی تھی کہ ڈسٹریکشن بھی نہ ہو، زیادہ پینفل پروسیجر بھی نہ ہو، اور زیادہ پرولونگ بھی اس کا جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ بہت زیادہ پرولونگ بھی نہ ہو. ڈاکٹر سلمان کی طرف میرے ایک کزن ہے، میرے ایک کزن نے بتایا، اور دوسرے فیس بک پہ میں نے کوئی نائلہ تھیں تو ان کا میں نے دیکھی تھی ویڈیو ایک. وہ ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے پہلے انیشیل کنسلٹیشن کی. کیونکہ کافی عرصے سے ان کو پرابلم چل رہا تھا، تو ان کو آف کورس آسٹیوتھائٹس یا گھٹنے کی بیماری کی کمپلیکیشنز ہوئی تھیں. ان کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے، ان کی موومنٹ صحیح نہیں تھی. تو اس وجہ سے ان کو ہم لوگوں نے ایک بڑے اسٹرکٹ فزیوتھیراپی پروگرام پہ ڈالا، ریہیب پروگرام پہ ڈالا. اور انہوں نے اس کو، کیونکہ ان کو نالج تھی، انہوں نے بڑے ریلیجیسلی اس کو فالو کیا. اور تقریباً 1 مہینے کے بعد جب وہ ہمارے پاس آئیں تو ان کے تمام پیرامیٹرز بہتر ہوئے تھے. ہم نے تقریباً 3 ماہ پہلے ان کا اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ کیا. اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد انیشلی کچھ دیر ان کو ویٹ بیئرنگ ہم منع کرتے ہیں، انہوں نے اس کے دوران فالو کیا. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے فزیوتھیراپی اسٹارٹ کی. اور پھر جب وہ میرے پاس ٹریٹمنٹ کرانے کے 1 مہینے کے بعد آئیں کنسلٹیشن کے لیے، بہت ہی آسان لگا. میں نے کہا یہ نی ریپلیسمنٹ کا آلٹرنیٹیو بھی ہے اور اتنا ایزی میتھڈ ہے. الحمدللہ اب مجھے 2 منتھس ہو گئے ہیں اس پروسیجر کو. میں بالکل پین فری ہوں، میں آرام سے چلتی پھرتی ہوں، اٹھتی بیٹھتی ہوں، کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے. مجھے اٹھنے بیٹھنے میں جو تکلیف تھی، بہت زیادہ میں واک بھی نہیں کر سکتی تھی، یہ ساری پرابلم میرے جو ہیں وہ سالو ہو گئی. سب لوگ بہت کوآپریٹیو ہیں. آئی ایم سیٹسفائیڈ. یہ ایک بہت اچھی اگزامپل ہے جس میں ہماری وہ پیشنٹ، ہماری وہ کلیگ جو کہ
گھٹنے کی درد کی وجہ سے نہ صرف اپنی روزمرہ کی زندگی بلکہ پروفیشنل زندگی پراپر طریقے سے نہیں گزار سکتی تھیں. اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد اب الحمدللہ وہ اپنے سارے کام بھی پروفیشنل یا گھر کے کام وہ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو صرف ریلیف نہیں ملا, ان کی پوری فیملی اس بیماری کی وجہ سے افیکٹڈ تھی, اور وہ پوری فیملی دے آر ویری ہیپی, دے آر ویری سیٹسفائڈ کہ انہوں نے ٹریٹمنٹ کرائی اور اب وہ اپنی زندگی پین فری گزار رہی ہیں. بینگ اے ڈاکٹر, کیونکہ میں نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا ہے, تو میں تو یہ کہوں گی کہ ڈونٹ گو فار نی ریپلیسمنٹ. پہلے آپ یہ ایک ٹرائل ضرور لیں اس کا, کیونکہ مجھے تو بہت اس سے فائدہ ہوا ہے, اور آئی تھنک یہ ایک سکسیزفل پروسیجر ہے. ڈونٹ گو فار سرجری. اگر آپ کو یا آپ کے خاندان میں کسی کو گھٹنے کی تکلیف ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیم سیل اس میں مدد کر سکتے ہیں, تو آپ ہمارے ہاسپٹل تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اسٹیم سیل آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہوں گے. شکریہ.